مسیح خداوند میں میرے عزیزوں، نوجوان روشن مستقبل کے معمار ہیں۔ ان پر توجہ دیں، ان کی پڑھائی پر، ان کی تعلیم اور تربیت پر، پرورش پر، تاکہ ہمارا مستقبل روشن ہو۔ اگر ہم لفظ نوجوان پر غور کریں تو اس کا مطلب ہے نیا جدید زندگی، جوش اور ولولے سے بھرپور۔ نوجوان ایسی ہستی ہے جو قوت، طاقت، جوش اور ولولہ سے بھرپور ہوتی ہے۔ نوجوان ہر قوم کے لیے نہایت قیمتی موتی کی مانند ہے۔ نوجوانوں کو ہر معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی تسلیم کیا جاتا ہے، جس سے نئی سوچ، نئی منزلوں اور نئے جہانوں کی امید کی جاتی ہے۔ دنیا کی ہر قوم اپنے نوجوان کی تربیت کرتی ہے تاکہ وہ اپنی قوم کا مستقبل مضبوط اور روشن بنیادوں پر استوار کر سکے۔ ہر قوم کی امیدیں اپنے نوجوانوں سے وابستہ ہوتی ہیں۔ نوجوانوں کے بازو میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سنگلاخ پہاڑوں کو پاش کر سکتا ہے۔ جب نوجوانوں کا جوش مارتا ہوا خون اپنی قوم کے لیے ابلتا ہے تو یقیناً تبدیلی آتی ہے۔ آج کے اس نازک حالات میں ہماری کلیسیا کو بھی ایسے ہی باہمت نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ داؤد نبی نوجوانوں کو عقاب سے تشبیہ دیتے ہیں۔ عقاب دنیا کا واحد پرندہ ہے جو سورج کی تپش اور گرمی کی کھلی آنکھوں سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ عقاب دنیا کا واحد پرندہ ہے جو سورج کی تپش اور گرمی کا کھلی آنکھوں سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ داؤد نبی جب کسی کو دعا دیتے تھے تو کہتے خدا تجھے عقاب جیسی جوانی عطا کرے۔ یقیناً وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جن کے نوجوان ارادوں میں مضبوط ہوں۔ وہ اچھے برے میں فرق کرنا جانتے ہیں، جو بڑوں کا ادب کرتے ہیں اور ان کی باتوں کو مانتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور سچائی کی راہ پر چلتے ہیں۔ وہی نوجوان کہلانے کے حقدار ہیں جو حالات کے سامنے سینہ سپر ہو جاتے ہیں۔ تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے ہمیں شعور اور آگاہی ملتی ہے۔ جب اچھی تعلیم حاصل کریں گے تب ہی ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکیں گے۔ ہم اپنے عزیز میں اقلیت ہیں اور اکثر ہمیں امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے حقوق سلب کیے جاتے ہیں۔ اگر مسیحی نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ وہ عزت و آبرو سے زندگی گزاریں تو انہیں تعلیمی میدان میں ترقی کرنا ہوگی۔ اگر نوجوانوں کے پاس تعلیم اور کوئی ہنر ہوگا تو تب ہی حکومت سے نوکری کا تقاضا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم میں قابلیت نہیں ہوگی تو پھر ناکامی اور زوال ہی ہمارا مقدر ہوگا۔ بہت سے نوجوان عبادات اور مذہبی سرگرمیوں میں بہت کم دلچسپی لیتے ہیں۔ وہ فضول کاموں اور باتوں میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ مذہب کوئی بھی ہو لیکن ایمان میں مضبوطی لازمی ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس مسیحی نوجوانوں کی مذہب سے روگردانی ہمیں لے ڈوبے گی۔ اس کے علاوہ اکثر مسیحی نوجوانوں کے گلوں میں منشیات کا زہر اتر رہا ہے اور نوجوانوں کی جوانی تڑپ کر مر رہی ہے۔ افسوس کہ ہم میں سے اکثر بڑے ہو کر بھی انہی کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں اور بڑھاپے میں ان کا سہارا بننے کی بجائے ان پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ والدین کے سارے خواب ٹوٹے ہوئے شیشے کی طرح بکھر جاتے ہیں۔ مگر اب وقت ہے سوچنے کا۔ ان بری عادتوں اور روشوں سے رہائی حاصل کر کے اپنے والدین اور قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مثبت اقدام اٹھانے کا۔
خدا ہمارے نوجوانوں کو ہمت دے، طاقت دے، جوش اور ولولے سے بھرے تاکہ وہ اپنے اور اپنے والدین کے خوابوں کو، ملک و قوم کے خوابوں کو